السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ سبھی پر ہو۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے نبیوں کے بارے میں، نبی کون ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، یعنی پروفیٹس کون ہوتے ہیں اور پروفیٹس اینڈ میسنجرز میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو نبی ہوتے ہیں یعنی یہ جو پروفیٹس ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں میں سے چنتا ہے اور ان کے ذریعے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچاتا ہے اور ان کو ایز اے ایگزامپل بناتا ہے آئیڈیل ہیومن بیہیویئر کے لیے، یعنی لوگ ان کو دیکھ کے یہ سمجھیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے بیہیویئر کو رکھنا ہے، کس طریقے سے اپنے زندگی کو گزارنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگوں کو دو امپورٹنٹ باتیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے تاکہ اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ جو بیسک پیغام ہوتا تھا وہ ہر نبیوں کا ایک ہوتا تھا کہ تمہارا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک گاڈ ہے جس نے تم سب کو اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں سورج، چاند، پیڑ، پتھر، ان چیزوں کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے مورتی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی طاقت سے ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے بھی دعا کریں گے تو بھی وہ ہمیں سن سکتا ہے۔ یہ بیسک پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ یہ نبی لوگوں تک جاتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ تمہارا بنانے والا ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، مورتی پوجا چھوڑ دو۔ وہ بات کی بات ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد لوگوں نے پھر سے مورتی پوجا شروع کر دیا۔ تو اس لیے ہر نبی اس بیسک پیغام کے ساتھ ہمیشہ آئے ہیں کہ تمہارا بنانے والا ایک اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرا مقصد ہوتا تھا نبیوں کا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ایز اے آئیڈیل ہیومن بیہیویئر کی طرح ایک ایگزامپل سرو کر سکیں، یعنی لوگ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے زندگی کو گزارنا ہے۔ وہ نبی کر کے دکھاتے تھے۔ اگر سوچئے کہ آپ کو گائیڈنس دے دی گئی لیکن اس کو کوئی کر کے نہ دکھا رہا ہو تو ہمیں کتنی کنفیوژن ہوگی کہ اس کو پریکٹیکلی کرنا کیسے ہے، کیسے اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ تو نبی جو ہوتے تھے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر کے دکھاتے تھے، پلس کوئی بھی اگر غلط پریکٹسز سماج میں شروع ہو جاتی تھی وہ اس کو ریفارم کرتے تھے، اس کو بہتر کرتے تھے، اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ دیکھیے، اب نبیوں سے جڑی ہوئی کچھ اور اہم باتیں ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو نبی ہوتے تھے وہ انسانوں میں سے ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ انسانوں میں سے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109 میں بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا وہ سارے کے سارے نبی کھاتے پیتے تھے، مارکیٹس میں نکلتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ نمبر 25 آیت نمبر 20 کے اندر کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 3 مخلوق کے بارے میں بات کی گئی ہے، جس میں سے ایک انسان، ایک فرشتے اور ایک جن، تو ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے صرف انسانوں کا استعمال کیا۔ فرشتوں نے یہ کام ضرور کیا ہے کہ انسانوں تک پیغام لے کے آئے ہیں، اور جنوں میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنہوں نے انسانوں کی باتوں کو، انسانوں کے پیغام کو سنا ہے اور اپنے لوگوں تک جا کے پہنچایا ہے، لیکن پیغمبر جنہوں میں سے آئے ہوں اس کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملتا ہے۔ لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے فرشتوں میں سے ہوتے تھے تو اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم آئے گی۔ وہ پرابلم یہ آئے گی کہ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا تھا کہ تاکہ وہ لوگوں کے بیچ میں جا کے ایز این آئیڈیل ہیومن بیہیویئر کا ایک ایگزامپل سرو کر سکیں، لوگوں کے سامنے ایک مثال بنے کہ کیسے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ لیکن اگر وہیں پہ فرشتوں کو بھیج دیا جائے اور وہی چیز کو فرشتے کریں تو ہمارے دماغ میں ایک ڈاؤٹ نہیں پیدا ہوگا جب ہم چیزوں پہ عمل کریں گے کہ بھائی ہم انسان ہیں، وہ فرشتے تھے، وہ کر سکتے ہیں، ہم اس کو عمل میں نہیں لا سکتے۔ جب بھی کوئی چیز کو عمل کرنے میں ہمیں پرابلم ہوگی ہم سیدھا یہ بات کہہ دیں گے کہ وہ فرشتے تھے اس لیے انہوں نے کر لیا، ہم انسان ہیں، ہم تھوڑی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مخلوق ہے اس تک پیغام پہنچانے کے لیے انہی کے لوگوں میں سے ان سے کلام کیا۔ اب بھائی ہم لوگ جن تو ہے نہیں
کہ ہمارے بیچ میں جن کو بھیجا جائے ایز اے پیغمبر، یا ہم لوگ فرشتے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے بیچ میں فرشتوں کو بھیجا جائے. ہم لوگ تو انسان ہیں، تو ہمارے بیچ میں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو بھیجے گا. دیکھیے اب تقریباً قرآن پاک کے اندر 25 نبیوں کا نام آپ کو مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف 25 نبی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے، جن کا کچھ کا ذکر قرآن میں ہے اور کچھ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 کے اندر. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کمیونٹی، ہر قوم کے پاس نبیوں کو بھیجا ہے. اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کرتے ہیں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، اور سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 47 کے اندر، کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس کوئی بھی خبردار کرنے والا نہیں آیا. یعنی ہر کمیونٹی کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. اور نبیوں پہ ایمان رکھنا جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں اسلام کے، اس میں سے ایک آرٹیکل ہے یہ. اب ایک سوال اس میں یہ آتا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، یعنی پروفیٹس اینڈ میسنجرز میں فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایک دم سرل سے شبدوں میں اس کو سمجھیے گا کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، یعنی ہر میسنجر پروفٹ بھی ہے، لیکن ہر پروفٹ میسنجر نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کو ایگزیکٹلی کہیں پہ ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے قرآن کے اندر، نہ حدیثوں میں اس کو ایگزیکٹلی ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ اسکالرز نے اپنی اسٹڈی کر کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ قرآن کی اسٹڈی کرنے پہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہر میسنجر جو ہے وہ پروفٹ بھی ہے بائی ڈیفالٹ، لیکن ہر پروفٹ جو ہے وہ میسنجر نہیں ہے. یعنی ہر رسول نبی بھی ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہے. تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوگا، ہر میسنجر جو ہے وہ پروفٹ بھی ہوگا، پر ہر پروفٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ میسنجر ہو. اگر اس کو میسنجر شپ ملے گی تبھی وہ میسنجر ہوگا، ادروائز وہ صرف اور صرف نبی رہ سکتا ہے، صرف پروفٹ رہ سکتا ہے. لیکن اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ وہ رسول ہے، وہ میسنجر ہے، تو وہ بائی ڈیفالٹ نبی بھی ہے اور پروفٹ بھی ہے. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی نہ تو نبی آئے گا نہ تو کوئی رسول آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہر رسول بائی ڈیفالٹ نبی بھی ہے. تو اگر ہم نے کہا نبی بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب رسول بھی نہیں آئے گا. تو اسی لیے الحمدللہ قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمُ نبیین بولا گیا ہے، یعنی سیل آف دا پروفٹس. یعنی اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ تو کوئی رسول آئے گا. دیکھیے اب اگر ایک چیز پہ ہم لوگ غور کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی چنا، ان کے اندر اکثر کچھ باتیں ہم لوگوں نے سامان پائیں، کامن پائی. دیکھیے یہ بات کہیں پہ لکھی نہیں ہے قرآن اور حدیث میں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن یہ آبزرو کرنے سے، پڑھنے سے نبیوں کے بارے میں پتہ چلتی ہیں کہ اکثر یہ باتیں نبیوں کے اندر ملی. جیسے کوئی انسان کوشچن کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن بیسس پہ لوگوں کو اپنا نبی چنا. تو دیکھیے یہ اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا نبی کیوں چنا. لیکن ہم لوگ غور فکر کرنے پہ، نبیوں کی زندگی کے بارے میں پڑھنے پہ کچھ کامن ایسے فیچرز ہیں، کچھ کامن کیریکٹرسٹکس ہیں جو ڈھونڈ سکتے ہیں کہ وہ اکثر نبیوں کے اندر پائی گئی. جتنے بھی نبیوں کی سٹوریز ہم لوگوں تک پہنچی ہے، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، اگر آپ ان کو پڑھیں، تو آپ کو کچھ باتیں جو ہے سارے نبیوں کے اندر سیم ملیں گی. جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی نبی نے، بھلے ہی ان کو نبوت ملی ہو ابھی یا نہ ملی ہو، نبوت سے پہلے کی بھی اگر ہم لوگ بات کریں، پروفٹ ہوڈ سے پہلے کی بھی بات ہم لوگ کریں، کہ جو ان کی لائف تھی پروفٹ ہوڈ ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی نبی نے مورتی پوجا نہیں کری ہے اور نہ قدرتی چیزوں کی پوجا کری ہے، جیسے سورج، چاند، آگ، پیڑ پودے، پانی، زمین. تو ایک تو یہ کوالٹی سارے نبیوں کے اندر آپ کو سیم ملیں گی. دوسری کوالٹی جو آپ کو سارے نبیوں کے اندر ملیں گی وہ یہ کہ جتنے بھی نبی کے بارے میں آپ پڑھیں گے، ان سب کے کیریکٹرز، ان کا جو چرتر ہے وہ آپ کو بالکل پاک اور صاف ملے گا. چاہے وہ نبوت کے پہلے کا ہو یا نبوت کے بعد کا، ان کے اوپر کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے کہ کسی بھی طریقے کے ایلیگیشنز تک لگے ہوں.
چاہے کسی عورت کو لے کے ہو، مال دولت کو لے کے ہو کہ کسی کا انہوں نے مال ہڑپ لیا ہو، چوری کری ہو، فراڈ کیا ہو، کسی کے ساتھ غلط حرکت کری ہو، کسی عورت کے ساتھ، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس کی سب سے بہترین ایگزامپل ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے کہ پروفٹ کو 40 سال کی عمر میں پروفٹ ہوڈ ملی، نبوت ملی۔ 40 سال کے پہلے کی جو زندگی تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پڑھیے، جو پروفٹ کے دشمن بھی تھے انہوں نے بھی کبھی پروفٹ کے کیریکٹر کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ اور تیسری اہم باتیں جو آپ کو سارے نبیوں کے اندر کامن ملیں گی وہ یہ کہ اکثر نبی کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے، ایک پور اور ہمبل فیملی کے اندر، لیکن غریب ہونے کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں نے اپنی ڈگنیٹی کو مینٹین رکھا۔ مطلب ایسا نہیں ہوا کہ غریب ہیں تو کسی کے آگے بھیک مانگے۔ انہوں نے محنت کری ہے، بہت زیادہ محنت کری ہے، بھلے اس میں تھوڑی سی کمائی آتی ہو اور تھوڑا ہی بہت ان کا گزارا ہو جاتا ہو، پیٹ بھی پورے طریقے سے بھر نہ پاتا ہو، لیکن انہوں نے کبھی بھیک نہیں مانگی، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنی غریبی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی اپنی دنیا بنانے کی کوشش نہیں کری ہے کہ کوئی ایسا کام ڈھونڈیں، کوئی ایسا بزنس ڈھونڈیں جس سے خوب مال اور دولت کمائیں، یا غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی ان سے غلط کام ہو جائے، کسی کے ساتھ فراڈ کر دیں یا کسی کا مال لے لیں یا کھا لیں۔ نہیں، یہ چیز آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی کسی بھی نبی کے اندر۔ اور کچھ باتیں آپ کو کامن ملیں گی کہ نبی جو ہوتے تھے وہ ان نون نہیں ہوتے تھے لوگوں کے سامنے۔ یعنی ان نون کہنے کا مطلب کہ ایسا نہیں کہ کہاں سے آ گئی ان کی فیملی، ان کے والد کون ہیں، ان کے ابا کون ہیں، ان کی ماں کون ہے۔ نہیں، آپ کو نبی ہمیشہ ملیں گے کہ ایک ریسپیکٹیبل گھرانے سے، ایک ریسپیکٹیبل خاندان سے ہوئے ہیں نبی۔ جتنے بھی نبی کے بارے میں آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے ایک ریسپیکٹیبل، ایک مرتبے والا خاندان رہا ہے، اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کو لے کے آئے۔ مرتبے والا ان دا سینس کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ماں کا پتہ نہیں ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے۔ آپ ان کے بارے میں جب پڑھیں گے تو آپ کو ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد کرتے کرتے کئی پیڑھیوں تک آپ ان کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پہ ابھی بھی یہ اٹھ رہا ہے کہ ایکچوئل ڈفرنس کیا ہوتا ہے نبی میں اور رسول میں، یعنی پروفٹ میں اور میسنجر میں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حساب سے کہ جو میسنجر ہوتے ہیں یعنی جو رسول ہوتے ہیں یہ کفار کے نیشنز کے پاس بھیجے جاتے ہیں، یعنی یہ کفار کے پاس بھیجے جاتے ہیں، جو ڈس بلیورز ہیں ان کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن جو صرف نبی ہوتے ہیں جن کے پاس رسالت نہیں ہے، یعنی جن کے پاس میسنجر شپ نہیں ہے، وہ بلیونگ پیپل کے پاس بھیجے جاتے ہیں، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں پہلے والے پیغمبر کے دوارا۔ اب جو یہ نبی بھیجا گیا ہے، وہ جو پیغمبر آئے تھے شریعت کو لے کے، یہ جو نبی ابھی بھیجے گئے ہیں یہ اسی شریعت کے حساب سے جو آج کے لوگ ہیں ان کو ریفارم کریں گے، گائیڈ کریں گے، ان کے معاملات کو جج کریں گے۔ اور اس کے سپورٹ میں ایک آیت بھی ملتی ہے قرآن پاک کی، سورہ مائدہ کی، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی توریت کو نازل کیا، یعنی توریت کو موسیٰ علیہ السلام کو دیا جس کے اندر گائیڈنس ہے، اور پروفیٹس نے، نبیوں نے اسی گائیڈنس کے بیسس پہ یہودیوں کو جج کیا۔ چلیے اب ہم آپ لوگوں کو اپنے ٹیب پہ لے کے چلتے ہیں۔ دیکھیے اب جو نبی اور رسول کے کانسیپٹ کو ہم نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا اس کو دیکھیے ایک دوسرے طرح سے آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے نبی ہے، اس کے بعد رسول۔ کوئی بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے نبوت دیتا ہے، اس کے بعد رسالت دیتا ہے، یعنی وہ پہلے نبی بنتا ہے پھر اس کے بعد رسول بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے وہ نبی ہے پھر اس کے بعد رسول ہے۔ اور ایک نبی ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو، ٹھیک ہے؟ پر ہر رسول نبی بھی ہوں گے اور رسول بھی ہوں گے۔ تو اگر قرآن میں یہ کہا گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی جو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے رسول بننے کے لیے۔ تو اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب رسول بھی نہیں آئے گا۔ اب چلیے دیکھتے ہیں تمام نبیوں کے بارے میں کہ کون سے نبی جو رسول بھی تھے اور نبی تھے، اور کون سے ایسے نبی ہیں جو صرف نبی تھے اور جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ دیکھیے اب سب سے پہلے آتے ہیں آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام پروفٹ اور میسنجر میں سے صرف پروفٹ تھے۔ ایک حدیث ملتی ہے جس میں لوگ جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے قیامت کے دن اور ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ پہلے رسول تھے۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے وہ پروفٹ بھی تھے اور میسنجر بھی تھے، ٹھیک ہے؟
आदम अलैहिस्सलाम किस लिए जाने जाते थे कि वो फर्स्ट प्रॉफिट थे। इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में मिल जाता है, ये भी सिर्फ प्रॉफिट थे, ये मैसेंजर नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम प्रॉफिट भी थे और मैसेंजर भी थे, यानी ये नबी भी थे और रसूल भी थे। देखिए इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ये मिलता है कि ही वॉज सेंट टू बेबीलोन, बेबीलोन में भेजे गए थे और ये टेलर का काम करते थे और इनको ये भी माना जाता है कि ये इन्वेंटर थे नीडल के। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम जो है ये नबी भी थे और रसूल भी थे। सर्वाइवर ऑफ द ग्रेट फ्लड, जो बाढ़ आई थी उसमें ये सर्वाइव करे थे। अब इसके बाद आते हैं हूद अलैहिस्सलाम। हूद अलैहिस्सलाम रसूल थे, तो यानी ये नबी भी हो गए, ठीक है। और ही वॉज सेंट टू आद, आद की एक कौम थी, ये मर्चेंट थे और इनका रसूल होने का जो जिक्र है वो सूरह अश-शुरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 125 में मिलता है। अब इसके बाद सॉलेह अलैहिस्सलाम आते हैं। सॉलेह अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे, ये सामूद की कौम के पास भेजे गए थे। देखिए अब इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे। इनकी बुक्स को बोलते हैं स्क्रोल्स ऑफ अब्राहम, ठीक है। और ये जाने जाते हैं बिल्डर ऑफ द काबा और भेजे गए थे पीपल ऑफ इराक के पास। अब इसके बाद लूत अलैहिस्सलाम आते हैं। लूत अलैहिस्सलाम नबी भी थे और रसूल भी थे। ये पॉपुलर हैं एज एन हिस्टोरियन, ट्रैवलर, और ये जिन लोगों के पास भेजे गए थे वो लोग होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते थे और उनकी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरे तरीके से तबाह कर दिया था उनके गुनाहों के वजह से। फिर इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी भी थे और रसूल भी थे, मक्का में भेजे गए थे और मेन जाने जाते हैं फाउंडर ऑफ द अरेबियन पीपल, ये इसलिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम आते हैं और याकूब अलैहिस्सलाम आते हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। इसहाक अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी थे, याकूब अलैहिस्सलाम भी सिर्फ नबी थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी थे और रसूल भी थे, इसीलिए ये इजिप्ट के लोगों के पास भेजे गए थे। तो इसहाक अलैहिस्सलाम जो हैं वो फाउंडर ऑफ इज़राइली पीपल हैं, यानी यहूद के, और याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे थे, तो ये उनके डिसेंडेंट्स में से हैं, तो ये दोनों ही फाउंडर ऑफ इज़राइली पीपल के लिए जाने जाते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो फादर थे ऑफ 12 ट्राइब्स, जो यहूद की 12 कबीले थे, 12 ट्राइब्स थे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे उनसे जो 12 कबीले बने, ये उनके फाउंडर भी माने जाते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये इजिप्ट में पहुँचे थे, इजिप्ट में जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, यानी अजीज़ मिस्र। अब इसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम आते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी थे, ये रसूल नहीं थे। इसहाक अलैहिस्सलाम भी रसूल नहीं थे और याकूब अलैहिस्सलाम भी रसूल नहीं थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी थे, रसूल नहीं थे। ये भेजे गए थे किंगडम ऑफ इडोम में और ये जाने जाते हैं मेन अपने पेशेंस के लिए, सब्र के लिए। अब इसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान पाक में। शुएब अलैहिस्सलाम नबी भी थे और रसूल भी थे। ये मदियन के लोगों के पास भेजे गए थे और एक शेफर्ड थे। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी थे। इनको कानून दिया गया था और इनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी वो तौरात नाजिल हुई थी। भेजे गए थे इजिप्ट में फ़ेरो के पास, जिनको मूसा अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया था फ़ेरो को, और बनी इज़राइल को इजिप्ट से लेके कनान की तरफ बढ़े थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इनका जिक्र भी कुरान पाक में है। और आप कह सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये एक वज़ीर के तरह थे और हारून अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी थे, ये रसूल नहीं थे। इसके बाद ज़ुल्किफ्ल का जिक्र आता है कुरान पाक में, लेकिन इनकी आइडेंटिटी अभी तक क्लियर नहीं है और कमेंटेटर्स के हिसाब से ये ज़ुल्किफ्ल जो है ये सिर्फ नबी थे, रसूल नहीं थे। इसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम आते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम भी सिर्फ नबी थे। इनको जो बुक दी गई थी वो थी ज़बूर। भेजे गए थे जेरूसलम में और जाने जाते हैं एज अ किंग और मिलिट्री कमांडर। अब इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम आते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम भी सिर्फ नबी थे, रसूल नहीं थे।
بھیجے گئے تھے جیروسلم میں. ان کی سٹوری کافی اچھی ہے، جب ان کا ذکر آئے گا قرآن میں تو ہم لوگ جانیں گے. پھر اس کے بعد الیاس علیہ السلام آتے ہیں. الیاس علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. پھر آتے ہیں الیاسا علیہ السلام. یہ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، یہ سمریہ میں بھیجے گئے تھے یہ. اس کے بعد یونس علیہ السلام آتے ہیں. یونس علیہ السلام رسول تھے، تو یعنی یہ نبی بھی ہوئے، کیونکہ رسول بننے سے پہلے نبوت ضروری ہے. جس پلیس سے یہ ایسوسیٹڈ ہیں وہ نینوا ہے، اور ان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا. اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک میں. یہ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے. یہ بھیجے گئے تھے جیروسلم میں، اور یہ فادر تھے یحییٰ علیہ السلام کے، جان دا بیپٹسٹ کے. یحییٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے قرآن پاک کے اندر. یہ بھی جیروسلم میں بھیجے گئے تھے. یہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. ان کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے، ہم بتائیں گے آپ کو. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. ان کو جو کتاب بھیجی گئی تھی وہ تھی انجیل. بھیجے گئے تھے چلڈرن آف اسرائیل کے لیے، یعنی یہود کے لیے. پھر اس کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. یعنی ان کے ساتھ ایک قانون بھی اترا اور ان کو ایک کتاب بھی دی گئی، وہ ہے قرآن. اور یہ بھیجے گئے ہیں سینٹ فار آل آف دا ارتھ، پورے انسانیت کے لیے، پوری ارتھ کے لیے، پوری زمین کے لیے، جن مین کائنڈ. اور یہ سیل آف دا پروفٹس ہیں، خاتون نبیین ہیں. دیکھیے اب یہ وہ لوگ ہیں، سم فگرز ہوز پروفٹ ہوڈ از انسرٹن. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا ہے کہ کیا یہ نبی تھے یا نہیں تھے. جیسے ڈینیل، ذوالقرنین کا قصہ آپ کو سورہ کہف کے اندر مل جائے گا، جہاں پہ آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایرکٹ کیا تھا ایک بیریئر بٹوین مین کائنڈ اینڈ گوگ اینڈ میگوگ، یعنی یاجوج اور ماجوج کے بیچ میں. ہزقیل ہو گئے، کنفرم نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں. ارمیا، خضر علیہ السلام، ان کا ذکر بھی آپ کو سورہ کہف میں مل جائے گا. نام سے نہیں مینشن ہے یہاں پہ، لیکن آپ پڑھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ وقت بتاتے ہیں، تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ خضر ہی تھے. لیکن ابھی یہ اسٹیبلش نہیں ہو پایا کہ وہ نبی تھے یا نہیں. کچھ اسکالرز مانتے ہیں کہ مریم علیہ السلام بھی نبی تھیں. سم اسکالرز ریگارڈ Mary as a messenger and a prophetess, since God sent her as a message through an angel and because she was a vessel for divine miracles. Islamic belief regards her as one of the holiest women, but the matter of her prophethood continues to be debated. لقمان، اس کے بعد لقمان علیہ السلام آتے ہیں. ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، لیکن کلیئر نہیں ہے کہ یہ پروفٹ تھے یا نہیں. سمیول، طالوت، عزیر، یوشا کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. یوشا ابن نون، جو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے وفات اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد کنان، لینڈ آف کنان کے اندر انٹر کرتے ہیں اور کانکیسٹ آف کنان کرتے ہیں.